بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاکم اللہ. بعض دفعہ نا پڑھنے میں ساتھی پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، اور فی کو لمبا کیا جائے اور صاد جب پڑھے تو اس وقت اپنے ہونٹوں کو گول کریں. فی صدور الناس من الجنة والناس. جزاکم اللہ. من شر الوسواس. اے نبی فرما دیجئے کہ میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. الخناس، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر بھاگ جانے والا ہے. الذی، اور اس کے وسوسے سے بھی. یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. کل 3 آیات الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور ہم نے سنا تھا کہ ربوبیت کے معاملے میں تمام ادیان کا اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی حقیقی رب ہے جو تمام کو رزق پہنچانے والے ہیں. قرآن مجید کی جتنی آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کہ اے میرے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا؟ کون ہے کہ جس نے سورج چاند ستارے ان کو مسخر کیا؟ کون ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی روزی اور روٹی کا اور ان کے رزق کا معاملہ درست فرمایا؟ اے میرے نبی یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور سورہ یونس علیہ السلام میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے سوال کیجئے کون ہے کہ جو تم کو آسمانوں سے زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ اے میرے نبی یہ کہیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک الناس، کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے. اور ہم نے سنا کہ بادشاہ جو حقیقی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے. بعض لوگ اپنا نام شہنشاہ رکھ لیتے ہیں، شہنشاہ علی، یا کوئی مذاق میں کسی کو کہہ دیتا ہے اور بھئی شہنشاہ ٹھیک ہے. تو یہ جو شہنشاہ کا لقب ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اور کسی انسان کو لقب دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے پھر ایک شرک کا درجہ لے جاتا ہے. الہ الناس، کہ جو لوگوں کا الہ ہے. لا الہ الا اللہ، حقیقی الہ اللہ سبحانہ و تعالی. من شر الوسواس الخناس، اور میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور جو اللہ کا ذکر سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس، وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے. جو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا، اور وہ کون ہے؟ الخناس. یہ خناس ایک جن کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آذان ہوتی ہے تو یہ خناس جو ہے یہ آذان کی آواز کو سن کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ آذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ واپس آتا ہے. اور جب یہ واپس آتا ہے آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اور جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے
یہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب ایک مسلمان اپنی نماز میں مشغول ہوتا ہے پھر یہ اس کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور آپ نے فرمایا پھر اسے ایسا مگن کر دیتا ہے کہ نمازی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، میں نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی حالت میں پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں پڑھ رہا۔ اور اس کی سب سے بڑی ایک اور وجہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور ایک اور بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ وضو میں تسلی نہیں ہوتی، اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کأنک ترا، ان کی حالت بنتی نہیں کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور سب سے بڑی وجہ کہ اگر یہ حالت نہیں تو یہ بھی کیفیت نہیں بنتی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں بس تعداد رکعات کو مکمل کرنے کے لیے، عشاء کی 4 پڑھنی ہے اور مغرب کی 3 پڑھنی ہے، ظہر کی بھی 4 اور عصر کی بھی 4 اور فجر کی 2، بس وہ گنتی پوری کی جاتی ہے تسبیحات کی طرف، اور جو اللہ سے طلب کرتے ہیں اس کی طرف توجہ دی جاتی نہیں۔ اور میرے نبی کی نماز کیا تھی؟ صحابہ بیان کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور نماز میں قرآن پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے ہمیں ایسے آواز آتی کہ جیسے چولہے کے اوپر ہڈیاں پڑی ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تیز آگ کے اوپر پڑی ہوئی ہڈیاں یہ ابلتی ہے، جوش مارتی ہے، اللہ کے نبی کے سینے میں سے ایسے جوش کی اور ابلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، فکر کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز پڑھو اور نماز کی حالت میں دل میں وسوسے آئے، کامل توجہ یا دھیان ہے پھر بھی وسوسے آتے ہیں، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنا جو الٹا کاندھا ہے یعنی بایاں کاندھا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ تھتکار دیجئے، تھو تھو کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے سے آپ کے دل کے جتنے بھی وسوسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ ایک صحابی آئے کہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مجھے شیطان بڑا پریشان کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو امام کائنات علیہ السلام نے یہ عمل بتلایا۔ صحابی بیان کرتے میں نے عمل کیا، پھر اس کے بعد کبھی نماز کی حالت میں میرے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اے اللہ میں اس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ خاص شیطان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ سب سے بڑی اس کی چال ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہاتھ سے نہیں پکڑتا، زبان سے نہیں کہتا، صرف اور صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی ایسی وسوسہ ڈالا تھا۔ سورہ اعراف دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، انہوں نے وہ پھل کھایا، جب پھل کھایا تو پھر جنت کا لباس بھی اتر گیا اور اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب شیطان کو قیامت کے دن منبر دیا جائے گا، جب ہر کوئی کہے گا یا اللہ شیطان نے مجھے ورگلایا، شیطان نے پریشان کر دیا، پھر اللہ شیطان کو منبر دیں گے، شیطان خطاب کرے گا اور اس وقت وہ یہ بات کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، شیطان کہے گا یا اللہ میں اس وقت مجرم ٹھہروں گا کوئی بنی آدم کھڑا ہو کے کہہ دے میں نے کسی کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے گناہ کی طرف لے کے گیا، کسی کو ہاتھ سے نہیں وہ پکڑتا بلکہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی دل میں وسوسہ پیدا ہے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ ہر وسوسے سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ من الجنۃ والناس، اور جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اور یاد رکھیے جس طرح شیطان یہ جنوں میں سے ہے، اسی طرح لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لوگوں میں سے بھی بعض جن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8ویں پارے میں سورہ انعام میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی اور ایمان والے کا دشمن بنایا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ہر کسی کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہوگا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ منافق لوگ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے کے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطان و ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنوں کے اور انسانوں کے شر سے محفوظ فرمائے. تو آج الحمدللہ یہ ہماری صورت مکمل ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ سورہ الفلق پڑھیں گے. دوبارہ ایک دفعہ اسے توجہ کے ساتھ سنیے، غور کیجئے تاکہ اس کی ہماری غلطی کو ترجمے کی اور اس کے علاوہ تلفظ کی زبر زیر پیش کی وہ ختم ہو جائے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل اعوذ برب الناس کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، اور اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، الخناس، اور اللہ کے ذکر کو سن کر بھاگنے والا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور ان لوگوں سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. آمین. تو جو نماز